رہبر شہید کی کتاب ہمیں دی گئی، 400 کچھ صفحات کی کتاب، اور وہ کتاب بھی جناب علی پرشن کے اندر۔ اچھا، اب انہوں نے سمجھا مولوی صاحب نے مدرسے میں پڑھی، فارسی پڑھی ہوگی، ان کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ ہیں یہ بھی وہی سمجھتے ہیں جو ہمارے بزرگوں کی ہمیں باتیں یاد آتی ہیں، کہنے کہ پڑھے لکھے کو فارسی کیا، کہ ہاتھ کندن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ یہ جعفری صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں، یہ لو جی جناب یہ فارسی کی کتاب ہے، اور فارسی کی کتاب مل گئی، اب اس کتاب کو پڑھوں کیا؟ بہرحال اللہ نے عزت رکھ لی، کچھ نہ کچھ صلوات بھیجی اور محمد دیکھو بھائی، اپنے بچوں کی نا بہت اپنے بچوں کا بڑا احترام کیا کرو۔ یہ بچے جو ہیں نا، یہ بڑے کام کے ہوتے ہیں۔ بھائی ہمیں تو ہمارے بچے نے بڑا کام دیا، ہم نے کہا بیٹا جی یہ کتاب ہے، یہ یار سمجھ میں نہیں آتی، تو جو سمجھ میں آتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ اچھا، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے جو کہتے ہیں نا کہ جناب مین از نون بائی ہز کمپنی، آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ خدا کے واسطے دوست اچھے بنایا کرو، اور جب دوست بنا لو نا تو پھر قبر تلک ساتھ نبھایا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوستوں سے ناراض نہ ہوا کرو۔ دوست کوئی ناراض ہونے کی چیز تھوڑا ہی ہوتا ہے، دوست آپ کا دوست ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے کیا کہا؟ دوست کا دوست دوست، اور دوست کے دشمن کا دوست آپ کا دشمن۔ یعنی دوستی کی اتنی اہمیت ہے۔ بیٹے کے بعد اگر کوئی کام آیا تو ایک دوست کام آیا۔ ہمارے نجیب بھائی تھے، ان سے ہم نے پوچھا کہ اس کتاب کا کیا کریں کرنا، جو وہ کتاب کا انہوں نے کسی اور کا ریفرنس دیا، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم اس پوزیشن میں آ گئے کہ ہم نے اس کی تھوڑا سا مطالعہ کرنے کی کوشش کی۔ جب ہم نے اس کتاب کو دیکھا، کین یو بلیو کہ ہمیں اس کے اندر کچھ نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ ہمیں بچپن کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ بیٹا جو مودت ہوتی ہے نا، مودت کا مطلب یہ ہے، مودت ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی اور پانی۔ اگر پانی سے مچھلی کو نکال دیا جائے تو مچھلی فوراً ہلاک ہو جاتی ہے۔ مچھلی زندہ اس وقت تلک رہتی ہے جب تلک وہ پانی میں رہے، اگر پانی سے باہر آ گئی مچھلی مر گئی۔ اسی لیے آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے آل محمد سے مودت کرو، مودت کرو، ایسی مودت ہونی چاہیے۔ ہمیں سمجھایا جاتا تھا، ہمارے زمانے میں مجالس ایسی ہوا کرتی تھی، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس طرح سے اہل بیت کے رنگ میں رنگنا ہے جس انداز سے لوہے کو اگر آگ میں ڈالا جاتا ہے نا تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اتنا تپتا ہے، اتنا تپتا ہے کہ وہ بالکل ایسا لگتا ہے آگ اور لوہا ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے۔ ایسا سرخ ہو جاتا ہے لوہا جیسی آگ سرخ ہوتی ہے۔ اور جو ہم عرض کر رہے ہیں، کتاب نظروں سے گزرنے کے بعد ہمیں اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا کہ شہید رہبر معظم اس آگ اور اس لوہے کی طرح تھے، اس انداز سے ڈوبے ہوئے تھے ائمہ معصومین کی زندگی کے اندر کہ ہمیں یقین آ گیا کہ خدا کی قسم یہی شخصیت تھی جو 250 سالہ انسان لکھ سکتی تھی۔ ایک ایک چیز ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا کہ کہیں کوئی اپنی بات کر رہے ہوں۔ اس کے 370 کے بعد کے کچھ صفحات میں کہیں میں نے پڑھا کہ ایک مرتبہ رہبر جو ہے نا، وہ ان کی ملاقات کرائی گئی کچھ نوحہ خوانوں سے، مرثیہ خوان کہہ لیں ہمارے پاس، یعنی جو شعراء تھے۔ اب شعراء کے ساتھ بیٹھ کر بات کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تم جو شعراء ہو نا، تمہاری بات میں بڑا اثر ہوتا ہے، لوگوں کے دل کو چھوتی ہے شاعری۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جب حسین کا تذکرہ کرو تو اسے اپنی شاعری کے اندر قرآن کا استعمال کیا کرو؟ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی شعراء کو اس بات کے اوپر آمادہ کر رہے ہیں کہ تم قرآن کا تذکرہ کرو۔ اور امیر المومنین نے قرآن کے لیے کیا کہا؟ کہا یہ ایک ایسی روشن قندیل ہے جس کی لو بجھتی نہیں، یہ وہ گہرا دریا ہے جس کی گہرائی ملتی نہیں، یہ وہ حق کا راستہ ہے جو سیدھا تمہیں حق پر لے جاتا ہے۔ خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد
محمد وعلى آل محمد جل فارجہم. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد.